بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ ٹی وی کی طرف سے بڑی دیر کے بعد پھر ایک ویڈیو پیش کی جا رہی ہے اور وہ مسئلہ طلاق کے متعلق یہ ویڈیو ہے۔ ایک عام طور پہ طلاق جو لوگ کہتے ہیں کہ جی غصے میں طلاق دے دی، 3 طلاقیں دے دی، کچھ کریں فلاں ہے، یہ ہے گنگے کی طلاق وغیرہ وغیرہ، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اپنی ویڈیوز میں۔ اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ فقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرے تو وہاں پر یہ مسائل دیکھ سکتا ہے۔ دوسرا جو مسئلہ سب سے زیادہ ہمارے پاس آتا ہے، میں بطور مفتی یہ بات کہتا ہوں، وہ ہے خلا کا مسئلہ۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد عورت کو طلاق نہیں دینا چاہتا، عورت طلاق لینا چاہتی ہے اور جھگڑا اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ ان کا آپس میں گزارا ممکن نہیں ہوتا۔ اس صورت میں عورت کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے کہ وہ تھوڑا سا کچھ مال دے کر اپنی جان چھڑائے۔ اس کو خلا کہتے ہیں۔ خلا کا لفظ خلا یخلع خلعا کا ہے، اس سے لیا گیا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے جوا اتار پھینکنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، موسیٰ اپنے جوتے اتارو، چونکہ ایک مقدس وادی میں آپ ہیں جس کو طویٰ کہا جاتا ہے۔ اس طرح میں اس عقد پر یہ لفظ بولا جاتا ہے جو زوجین کے درمیان اتنی شدید ناچاکی کی صورت کے بعد جس میں حدود خداوندی کے ٹوٹنے کا امکان ہو اور خطرہ ہو اور علادگی ضروری ہو، مگر کسی وجہ سے عمالات میں علادگی نہ ہو سکتی ہو، تو عورت کو حق ہے کہ وہ کچھ مال ادا کرنے کے بدلے میں طلاق حاصل کرے۔ اس عقد کو عقد خلا کہتے ہیں اور یہ عقد عورت کے قبول کرنے پر موقوف ہوتا ہے۔ اس طرح جو عورت طلاق حاصل کرے گی وہ طلاق کے بائن ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ بعد طلاق بھی اگر وہ میاں بیوی آپس میں نکاح کر کے رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں۔ البتہ اگر خلا میں کوئی مال طے ہوا ہے تو عورت پر وہ مال دینا لازم ہوگا، اس صورت میں جب نشوز عورت کی طرف سے ہو، یعنی نافرمانی عورت کی طرف سے ہو یا جھگڑا عورت کی طرف سے ہو۔ اگر مرد کی طرف سے ہے تو مرد کے لیے مال حاصل کر کے طلاق دینا ناجائز ہے، یہ مال اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ بدلے خلا کیا چیز ہو سکتی ہے، تو یہ تو ظاہر ہو چکا کہ وہ مال ہوگا۔ کتنا مال ہے اس کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ بدلے خلا وہی چیز بن سکتی ہے جو مہر بن سکتا ہے، اور لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ مہر 10 درہم سے کم نہیں ہے، جبکہ بدلے خلا اس سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے بدلے خلا میں مال کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، اور البتہ یہ کہ عام طور پہ جو اس نے مہر طے کیا ہو وہ مہر ہی اس کو واپس کرنا پڑتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر کسی نے خلا کیا اور عورت نے عفظ باطل پر خلا کیا، مثال کے طور پر اس نے کہا کہ میں تمہیں خلا میں شراب دوں گی یا خنزیر دوں گی، تو اگر وہ عورت شوہر راضی بھی ہو جائے تب بھی اس کے ذمے کچھ بھی لازم نہیں ہوگا، شوہر پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ یعنی وہ عورت جو ہے چونکہ وہ غلط مال دے رہی ہے، اس لیے شوہر اس سے کوئی مال لینے کا پابند نہیں ہوگا۔ خلا کے لیے شوہر کا عاقل بالغ ہونا شرط ہے، جیسے طلاق میں شرط ہے، لہذا مقبوط الحواس اور بچہ خلا نہیں کر سکتا۔ اور یہ کہ چونکہ طلاق ہے لہذا عورت کو طلاق کا اہل ہونا بھی شرط ہے، ورنہ خلا نہیں ہوگا۔ مثلا ایک شخص عورت کو پہلے ہی طلاق بائن دے چکا ہو تو عورت خلا کا مطالبہ نہیں کر سکتی، نہ شوہر کو اختیار ہوگا کہ وہ خلا کرے، چاہے عورت عدت میں ہی کیوں نہ ہو۔ اگر نکاح فاسد تھا، مثلا بغیر گواہی کے مرد عورت نے جو بالغ تھے نکاح کر لیا، تو بھی خلا نہیں ہو سکتا۔ یوں ہی الیاذ باللہ اگر عورت مرتد ہو گئی تو بھی خلا نہیں ہو سکتا، کہ خلا نکاح کے موجود ہونے کی صورت میں ہو سکتا ہے، جبکہ مرتد ہونے کے ساتھ ہی اس عورت کا نکاح ٹوٹ گیا، اس کے بعد کیوں کر خلا ہو سکے گا۔ اگر طلاق رجعی ہے تو اس میں خلا ہو سکتا ہے۔ مثلا شوہر نے کہا کہ میں نے تجھ سے خلا کیا اور مال کا ذکر نہیں کیا، تو یہ بھی طلاق ہوگی، خلا نہیں ہوگا۔ اور یہ کہ عورت کی رضا پر موقوف ہے کہ اگر اس صورت میں عورت کی رضا پر موقوف نہیں ہوگی، لیکن ویسے خلا عورت کی رضا پر موقوف ہے۔ اگر وہ کہتی ہے کہ میں اس مال پر راضی ہوں تو میں تمہارے ساتھ خلا کروں گی، اور شوہر بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کچھ صورتیں آگے آ رہی ہیں
تو اس صورت میں خلا ہو جائے گا۔ اگر شوہر نے کہا کہ میں نے اتنے پر تجھ سے خلا کیا، عورت نے کہا کہ ہاں، تو مجھے تو یہاں کچھ نہیں ہوا، اس سے یعنی وہ خلا نہیں ہوگا، البتہ جب وہ یہ نہ کہے کہ میں راضی ہوئی تو تب خلا ہوگا، ورنہ کچھ نہیں ہوگا۔ عورت نے شوہر سے کہا کہ مجھے 1000 کے بدلے میں طلاق دے دے، شوہر نے کہا کہ ہاں، بظاہر تو یہ خلا لگتا ہے لیکن یہ کچھ نہیں۔ اگر عورت نے کہا کہ مجھے 1000 کے بدلے میں طلاق ہے اور شوہر کہتا کہ ہاں، تو اس صورت میں عورت کو طلاق ہو جائے گی، یہ خلا نہیں ہوگا۔ نکاح کی وجہ سے جتنے حقوق بھی ایک دوسرے پر تھے وہ خلا سے ساقط ہو جاتے ہیں، البتہ جو حقوق نکاح کے علاوہ ہیں وہ ساقط نہیں ہوں گے۔ مثلا عدت کا نفقہ اگرچہ نکاح کے حقوق میں سے ہے مگر یہ ساقط نہیں ہوگا، الا یہ کہ سقوط کی شرط کر لی جائے، یعنی خلا کرنے کے بعد مرد عورت اس بات پر اتفاق کر لے کہ نفقہ عورت کو نہیں ملے گا، تو پھر یہ ساقط ہو جائے گا۔ اگر عورت کا بچہ ہو تو بچے کا نفقہ اور دودھ پلانے کے اخراجات ساقط نہیں ہوں گے، البتہ اگر ان کے سقوط کی شرط کر لی جائے اور وہ اس کے لیے وقت متعین کر دیا گیا تو پھر ساقط ہو جائیں گے۔ اگر وقت معین سے پہلے بچہ مر گیا تو باقی مدت میں جو خرچ ہوتا ہے وہ ہونا تھا اگر وہ شوہر عورت سے وصول کر سکتا ہے۔ کوئی صورت میں ہے کہ جب اس نے اس کو خلا دیتے ہوئے خرچہ بچے کا دے دیا ہو، اگر نہ دیا ہو تو پھر کچھ وصول نہیں کر سکتا۔ اگر یہ طے ہوا کہ 10 برس تک عورت اپنے مال سے بچے کی پرورش کرے گی تو بچے کے کپڑے کا مطالبہ عورت کر سکتی ہے۔ اگر نفقہ اور کپڑا دونوں کے متعلق طے ہوا تو عورت اپنے مال سے کرے گی، تو کپڑے کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتی۔ اگر بچے کو چھوڑ کر عورت بھاگ گئی تو باقی نفقہ کی قیمت شوہر عورت سے وصول کر سکتا ہے۔ اگر یہ طے ہوا کہ بالغ ہونے تک عورت بچے کو پاس رکھے گی تو لڑکی کی صورت میں یہ شرط درست ہوگی، لڑکے کی صورت میں نہیں ہوگی، کیونکہ لڑکے کی تربیت کا معاملہ ہے جو والدہ کے بس میں نہیں ہے۔ یہ چند ایک مسائل ہیں، اس پر بہت تفصیلی مسائل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی اور آپ سب کو اس مشن میں میری مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں سے التماس ہے کہ اپنے دوستوں کو اس کا لنک بھیجیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر سکیں اور یہ باتیں لوگوں تک پہنچ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔